वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। इसकी दुआ है रब्बी ग़फिर वरहम ताखिरुर राहिमीन। असल में यहाँ अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, जहाँ बहार का एंड होता है और गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं। गर्मी में काफ़ी लू चलती है पाकिस्तान में इन डेट्स में, लेकिन चूँकि अब रमज़ान है तो काफ़ी गैर मुतवक्को तौर पर बारिशें ठंडी हवाएं चल रही हैं। ग्लोबली वो चेंजेस हैं इन वेदर, तो इस वजह से काफ़ी ठंडा रमज़ान हो गया है। एक तरफ तो ये ब्लेसिंग है उन मोमिनीन के लिए जो रोज़े रख रहे हैं, इससे बहुत सारे बूढ़े और बच्चे भी इजीली रोज़ा रख लेते हैं, उन्हें प्यास नहीं लगती, मुंह खुश्क नहीं होता और बहुत ठंडा मौसम होता है, पता भी नहीं चलता कि उन्होंने रोज़ा रखा है। अल्लाह ताला ने उनके लिए रमज़ान के रोज़े बहुत ठंडे कर दिए हैं, बाबरकत कर दिए हैं, और इसमें वो सुकून से अपनी इबादत कर सकता है और सुकून के साथ वो अपने रोज़े रख सकता है और नमाज़ें पढ़ सकता है, कुरान पाक जितना चाहे तिलावत कर सकता है। तो इस तरह का अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा रहमत का महीना और आसानी कर दी है मोमिनीन के लिए। और दूसरी तरफ ये गैर मुतवक्को बारिशें हैं हमारे पाकिस्तान में। इस महीने में फसल की कटाई होती है इन आखिरी दिनों में, एंड ऑफ मार्च और स्टार्ट ऑफ अप्रैल में। तो इसमें गंदम पक के तैयार खड़ी है, जब काटने के लिए तैयार खड़ी है तो उसके ऊपर बारिश मुसलसल 15-20 दिन से जो हो रही है, तो बारिश बिचाई उसको धूप से जो पकनी थी और खुश्क होनी थी और उसको काटना था और दाने निकालने थे, उस प्रोसेस की बजाय अब पानी ऊपर जब मुसलसल बारिश होती रहती है उसकी वजह से वो दाने गल जाते हैं, जो उसको फफूंदी लग जाती है और कोई बीमारियाँ हो जाती हैं, तो वो फसल जो है वो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इवन के बाद दफ़ा दाने गिर भी जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा गल जाते हैं तो उस वजह से वो अनाज के काबिल भी नहीं रहता। तो इस तरह से ये बारिशें जो हैं गैर मुतवक्को और गैर फसलों और गरीबों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जितने मोमिनीन हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए ये बारिश रहमत और बरकत का ज़रिया बनाए, और इस बारिश के ज़रिए अल्लाह ताला अल्लाह करे हमारे जो गरीब अवाम हैं और गरीब किसान भाई हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनत का फल दे। उन्होंने पूरा साल मेहनत की होती है और उन्होंने जब फसल पक के तैयार होती है तो उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। पता नहीं ये क्या आजमाइश है या वो गुनाहों की सज़ा है कि उनकी फसल पक के तैयार होने की बजाय उनको मिलने की बजाय कहीं और चली जाती है। तो हमारी ये दुआ है तमाम मोमिनीन की कि अल्लाह करे हमारे ये अल्लाह गरीब आवाम जो हैं, अल्लाह उनको मेहनत का सिला दे। अगर कोई गुनाह या कमी कोताही होगी है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दे, और वो गरीब आवाम जो हैं, किसान तबका अपने पाँव पे खड़ा हो सके और उनकी जो पैसा खर्च हुआ है और जो उसको स्प्रे खाद वगैरह डाली है, पानी लगाया था और फसल के आने पे उन्होंने वो सारी चीज़ें रिसीव करनी थी, प्लस कुछ प्रॉफिट मिल जाता और पूरे साल के दाने इकट्ठे हो जाते, तो एंड में वो अल्लाह ताला उन्हें मुताजी से बचाए। और हमारे लिए वो ये कि हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए वो गंदम जो होती है पूरा साल आटा और मुख्तलिफ़ चीज़ें बिस्किट केक वगैरह बनते हैं, तो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती थी और इवन के पूरी दुनिया में भी हमारी आला क्वालिटी की गंदम जो है बरामद की जाती थी। लेकिन चूँकि जब फसल ख़राब होती है तो फिर वो अपने खुद कफ़ील भी नहीं हो सकता उसमें, और वो अपनी ज़रूरियात के लिए भी नाकाफ़ी हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रहती। तो इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला इन किसान भाइयों को, मज़दूरों को, गरीबों को अल्लाह ताला इनकी परेशानी हल करे और इनके हालात बेहतर करे और इस मुश्किल से निकाले, और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे कि उनकी जो है आमदन जो है मिल सके पूरी की पूरी, और वो गंदम अपने पैरों पे खड़े हो सके, उनके हालात बदलें। अल्लाह करे हमारे कुल पाकिस्तान के हालात बदलें और अपने पैरों पे खड़े हों, और अल्लाह करे हम सब के हालात बदलें और हम सारे अपने पाँव पे खड़े हों और मजबूत हों और तरक्की करें। हम भी चाहे लोगों से मांगने के हम दूसरों की मदद कर सकें। हमारे हालात ये हैं कि पिछले साल भी इन दिनों में इस तरह का वेदर हुआ था, लेकिन इतना एक्सट्रीम और बुरा नहीं हुआ था। उसकी वजह से भी फसल ख़राब हुई और हमारी गंदम जो है इतनी ज़्यादा स्टोर नहीं रख सके, तो पूरा मार्च का महीना हमारे पाकिस्तान में गंदम और आटे की शॉर्टेज हो गई। इस वजह से लोग बेचारे मारे मारे फिरते हैं, महंगे दामों उन्हें आटा खरीदना पड़ रहा था। कुछ हुकूमत की जो है नाअहली की वजह से समझ लें, और कुछ लोगों को कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से, और कुछ सैलाब आया, बहुत सारा इलाका मुतासर हो गया, उसमें भी फसल काफ़ी हद तक मुतासर हुई है और नहीं हुई पूरा साल। तो उस वजह से भी काफ़ी मतलब बहुत सारे इसमें हालात हैं जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान की गंदम और कपास वगैरह, चावल, गन्ना, एवरीथिंग जो है मुतासर हुई है।
تو لوگ بیچارے لائنوں میں کھڑے ہیں گندم کا آٹا خریدنے کے لیے، شناختی کارڈ کی کاپی لے کے، پیسے لے کے کہ ہمیں گندم ملے۔ لائن اتنی لمبی ہوتی ہے، جو 150-200 تھیلا ہوتا ہے وہ 150-200 لوگوں تک ملتا ہے، جو باقی 300-400 لوگ ہوتے ہیں بیچارے واپس گھر جانا پڑتا ہے۔ ڈیلی اتنی لمبی لمبی لائنیں ہیں پاکستان میں بنی ہیں، دل بہت دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ان کا اناج بھر دے اور اتنی دعا ان کو دے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مانگنے کی ہمت نہ ہو، اور پاکستان کو بھی اتنا دے، مال و مال کر دے اللہ تعالیٰ اپنی ان زرعی فصلوں کی وجہ سے، کہ اسے کسی اور ملک سے محتاجی نہ ہو اور اسے مانگنا نہ پڑے، اور وہ ہمیں غلط طریقے سے ہمارا استعمال نہ کریں اور ہمارے اوپر ظلم نہ کریں اور حکمرانوں کو یوز نہ کریں وہ لوگ نا۔ تو بہت پریشانی ہے، میری تو دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پاکستان کے بہن بھائیوں، غریبوں، کسانوں اور اسپیشلی پاکستان کے حالات بدلے اور غلط حکمرانوں سے بھی نجات دے اور ہمیں ہر طرح کی پریشانی اور آزمائش سے بچائے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا پلیز اپنی اس یوٹیوب چینل کے توسط سے ہمارے تمام پاکستانیوں سے اور تمام مسلمانوں سے جہاں جو اس ویڈیو کو دیکھیں تو پلیز انہیں ریکویسٹ کیجیے گا کہ یہ پاکستان کے لیے دعا کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے، دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ سب کی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جو رمضان کریم کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کو مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اس پیاری سی دعا کے بعد دعا کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں آج کے ولاگ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پر رحم فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، صالح بنائے، ہر قسم کی آفتیں، مصیبتیں، فلڈ، سنامی، طوفان اور بارشوں کے طوفان سے بچائے، اللہ تعالیٰ رحمتوں والی بارش برسائے۔ پہلے فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا، اب آپ نے دیکھا ہے کہ کافی موسلا دھار بارشیں ہو رہی ہیں، اور جس سے غریبوں کی جو فصل ہے جو سارا سال انہوں نے کھانی ہوتی ہے تباہ و برباد ہو گئی ہے، لوگ آٹے کو دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ جب وہ اناج اگاتے ہیں تو گورنمنٹ یا دوسری جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ سستے داموں ان کی گندم خرید لیتے ہیں، ان کے پاس صرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ کھا سکیں پورا سال، اور اس سے فالتو وہ سارا آڑتیوں کو دے دیتے ہیں، اور وہ ایسے آگے زیادہ زر مبادلہ کے لیے آگے باہر کے ملکوں کو بیچ دیتے ہیں جہاں وہ سٹور کر لیتے ہیں، پھر وہ گندم کی شارٹیج دکھاتے ہیں ذخیرہ اندوز، اور جب شارٹیج دکھاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا گندم باہر سے منگواتے ہیں دکھانے کے لیے بھی، اتنی مہنگی گندم باہر سے منگوائی جا رہی ہے، بیج کے لیے بھی باہر سے منگوائی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ جو گندم ہے وہ بہت مہنگے داموں ملتی ہے، پھر اس دام پہ وہ لوگوں کو جو اپنے ذخیرہ اندوزی کی ہی ہوتی ہے گندم وہ بیچتے ہیں، جہاں کوئی مرے ان کی طرف سے، کوئی بھوکا پیاسا مرے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ساری ایک بہت بے حسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر اور پاکستان کے غریب عوام پر رحم فرمائے۔ کس طرح جو مزدور ہے، محنت کش ہے، وہ رو رو کے فریاد کر رہا ہے، ایسے رو رہا ہے جیسے اس کا سکا کوئی فوت ہو گیا ہو۔ یہاں پر اوئلے دیکھیں، یہ پنجاب میں، نارتھ پنجاب میں اوئلے پڑے ہیں، یہاں پہ لوگوں کی گندم بالکل کاٹ کے تھریشر میں ڈالنے کے لیے، بیٹ تھریشر میں تو تیار تھی، تو اب یہ سوگی ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ پر توکل کریں۔ جنہوں نے پہاڑ کی چٹانوں میں سے سڑکیں نکالی کھود کھود کے، جنہوں نے محمد بن قاسم کا یہ ہے قاصل ہے، تو جو اتنے محنت کش لوگ ہیں، سکلڈ لوگ ہیں، وہ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ ہمت رکھے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کے ساتھ ہے، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک
شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ پر توکل کریں۔ اگر مشکل ٹائم آیا ہے تو اللہ آسانیاں بھی دے گا۔ جیسے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ گندم ہی اگائی جائے۔ جو گندم برباد ہو گئی ہے اسی میں کوئی اور بیج ڈال دیا جائے جس سے وہ بہترین ترکاری حاصل کی جائے۔ اگر گندم نہیں ہو رہی تو آپ کو دوسری طرف سے نظر آ رہا ہے کہ اتنا فروٹ سستا ہے، اتنا زیادہ مارکیٹ میں فروٹ ہے، تو وہ لے کر کھا لیا جائے۔ اگر آلو ہوتے ہیں تو آلو کو بوائل کر کے کھا لیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ گندم ہی کھائی جائے۔ پہلے یہ پینڈیمک کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہوئی تھی، بہت جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی ان پہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا، ان کے لوگ بے روزگار ہو گئے، وہ بیچارے بھوکے مرنے لگے۔ تو محنت کش نے تو صبح سے کمانا ہے، دیہڑی کرنی ہے اور شام کو کھانا ہے، ان کے پاس تو بہت بڑے اثر و رسوخ نہیں ہوتے، اس لیے ان کا بھی سوچنا پڑتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جو اب بھی یہ چال ہے جو گندم ان کو پروڈیوس کی گئی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ جلدی جلدی بڑی ہوتی ہے، بڑی بڑی بالیاں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی سچویشن کے لیے وہ سٹرونگ انف نہیں ہوتی۔ تو ایک قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کہ آپ کھاؤ پیو، شکر ادا کرو اور کفر نہ کرنا، ظالموں میں سے نہ ہو جانا۔ جس چیز سے منع کیا ہے، کوئی کہتا ہے ایپل ہے اور میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ یہ گندم ہے، اور گندم کی وجہ سے جو لوگ گندم زیادہ ہوتے ہیں ان کی بچے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، اور جن کی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو کئی دنیا جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ دنیا میں پاپولیشن بڑھے، خاص کر اس قوم کی پاپولیشن بڑھے، تو وہ اس طرح کوئی گندم کا بیج ایسا دے دیں گے، جو ایسا بیماری شروع ہو جائے گی، جو ایسی آفت مصیبت ہو جائے گی تاکہ نہ گندم ہو، نہ زیادہ بچے ہوں، نہ لوگ بھوکے مرے اور کچھ کنٹرول ہو۔ تو اس لیے جو بھی لوگ باہر سے گندم کا بیج درآمد کرتے ہیں بیج لگانے کے لیے، وہ بھی اس بات پہ سوچ بچار کریں کہ آیا یہ بیج ہمارے ملک کے لیے، ہماری زمینوں کے لیے یہ پیداوار دے سکتا ہے کہ نہیں۔ اپنے بیجوں ہی میں سے اچھے بیج اختیار کرو، بچے بے شک تھوڑے ہوں لیکن ایک ہو لیکن نیک ہو، بچوں پر توجہ دیں، بچوں کو محنت سکھائیں، ادب سکھائیں، سلیقہ سکھائیں، اخلاق سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ زندگی، یہ مال، یہ اولاد، یہ گھر بار سب کچھ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی امانت میں ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی میں آپ کو بھوک سے آزماؤں گا، کبھی پیاس سے آزماؤں گا، کبھی مال سے آزماؤں گا، کبھی میں آپ کو اولاد سے آزماؤں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ٹیسٹ بھی انہی کے لیے ہوتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بے سہارا نہ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے ڈھونڈنا چاہو تو آپ مجھے غریبوں میں پاؤں گے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کے بھی ساتھ ہوتا ہے، اللہ سب کا رازق ہے، سب کا خالق ہے، آپ کی دعائیں ضرور سنی جائیں گی، اللہ ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے۔ کسی دعا کے صدقے تو فوراً آپ کی کوئی مصیبت پریشانی دور ہو جاتی، بیماری دور ہو جاتی ہے، آنے والی آفت دور ہو جاتی ہے۔ کئی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے بہت بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور کئی دعائیں آپ کی فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور کئی دعائیں جو ہیں اللہ آپ کے لیے آخرت کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ پر توکل کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کتنے کتنے پیارے لوگ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ بیماری کوئی ٹیسٹ آ جائے تو صبر شکر سے گزارا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کی دعا کرنے والوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو اس کے بعد میں ترانہ پڑھتی ہوں جو ایک دعا ہے ہمارے ملک پاکستان کے لیے۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد،
تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد شاد باد منزل مراد برے ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدائے ذوالجلال سایہ خدائے ذوالجلال۔ ہمارے ملک کے لوگوں کو غیروں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے ملک کی اصلاحات پر، اپنے ملک کی انوائرمنٹ پر، اپنے ملک کے حالات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ غریبوں کے بازو بنتے ہیں، بھائیوں کے بازو بنتے ہیں۔ اگر ایک چیز میں کامیابی نہیں ہے تو ان کو دوسری چیز کی طرف دیکھنا چاہیے، نئی دریافت کرنی چاہیے۔ یہاں پر جتنی بھی زمینیں ہیں پاکستان میں تو وہ اپنی زرخیزی چھوڑ چکی ہیں، ان میں کمپوسٹ نہیں ڈالا جاتا، کھادیں سپرے لگا کے ان سے اناج اگایا جاتا ہے۔ زمین بھی آخر کب تک آپ کو پھل سبزی دے گی؟ تو اپنی زمینوں پر توجہ دیں اور ایسی دانہ بیج ڈالیں کہ جتنی مرضی بارش ہو، جتنی مرضی وہ ہو، وہ اچھے سے اچھا رزلٹ دے سکیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جلدی کم شیطان کا، جلدی کام کرنے کی کوشش نہ کریں، تدبیر کیا کریں، سوچ بچار کیا کریں۔ کہتے ہیں نا کہ اپنی زبان چھوڑ کے بندہ دوسروں کی زبان بولنا شروع کر دے تو اپنی زبان بھی بھول جاتا ہے اور دوسروں کے بھی صحیح طریقے سے بول نہیں پاتا۔ اب دوسروں کا کوٹھیاں بنگلے دیکھ کے اپنی جھونپڑی کو آگ تھوڑی لگا دینی ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یہ والا بات ہوتی ہے، یا دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو یہ حساب کتاب نہ کریں میرے محترم پاکستانی بہن بھائیوں اور میرے ہم وطنوں۔ میری آپ سے عاجزانہ ریکویسٹ ہے، حالات جیسے بھی ہوں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ بڑی بڑی آفتیں مصیبتیں اس خطے پر آئی ہیں، بڑی بہادری سے ان کا سامنا کیا گیا ہے۔ یہ بھی ہے، یہ بھی ٹل جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ بعد آسانی ہے۔ اتنی بارش ہو رہی ہے، اس بارش کا پانی ذخیرہ کیا جائے اور ذخیرہ کر کے ڈیمز بنائے جائیں، مل باندھ کر۔ ساری آپ کو ہی تکلیف ہوتی ہے، آپ کی نسلوں نے یہاں پہ پروان چڑھنا ہے، تو رضاکارانہ کام کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے واسطے آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے۔ تو سارے مل جل کر ڈیم کو تکمیل تک پہنچائیں۔ کاروبار لوگ جو ہیں اپنا اناج زر مبادلہ اپنے ملک میں رکھیں، میڈ ان پاکستان کی چیزوں کو کھائیں، استعمال کریں اور پراؤڈ فیل کریں، شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت نظیر جیسا ملک دیا ہے، اتنا خوبصورت ملک ہے، اتنی خوبصورت آب و ہوا ہے، اتنی زرخیز زمین ہے، تو ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ ایک پانی کا گلاس دے دیا جائے اور آدھا انڈیل دیا جائے۔ کئی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پانی گلاس کتنا ہے، تو کوئی کہتے ہیں ہاف فل ہے، آدھا بھرا ہوا ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں ہاف ایمٹی ہے، آدھا خالی ہے۔ جو آدھا پانی ہے اس کی طرف تو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور جو تو خالی ہے اس کی طرف دھیان جاتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب آپ اپنے گھروں میں بھینسیں، بکریاں، مرغیاں رکھنا شروع کر دو گے تو آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوراک تو ہوگی اور آپ خالص دودھ پی سکیں گے۔ آپ جتنا بھی آپ کے پاس 4 کنال ہے، 1 کنال ہے، اس میں گندم بوئیں۔ کوٹھیاں بلڈ کرنے کی کوشش نہ کریں، کوٹھیوں نے نہیں آپ کو فیض دینا۔ کوئی کاروبار سٹارٹ کریں، جو جس بات میں کام میں گڈ ہے، اچھا ہے، وہ کریں۔
कम से कम मेरे बहन भाइयों दरख्त ही लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं। आपके वो पानी थोड़ा है, उसको दरख्त को लगाएंगे। आपके पास इतनी पैसा जो आप फ्रूट सब्जी खरीदने के लिए बाहर जाता है वो आपके पास ही रहेगा। और गंदम जब भी हो तो मेरे बहन भाइयों उसको ज़ख़ीरा कर लिया करें। मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पड़ोले जो हैं उसमें जो गंदम जल्दी ख़राब नहीं होती, नीम के पत्ते डालें उसमें, और नीम के पत्ते डालने के बाद उसको ज़ख़ीरा कर लें अच्छे से सुखा के। और जब भी ज़रूरत पड़े आपको, जो आपके रिश्तेदारों को, आपके अहले खाना को, तो मिल बांट लिया करें। इंशाअल्लाह ताला जब उनके पास वाफर मकदार में होगा वो भी आपके साथ शेयर कर लिया करेंगे। इस तरह जो हाथ में प्याला लेके जाता है कितनी ज़िल्लत रसवाई होती है, वो आप मरें खपें जैसा मर्जी करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको उनके सर में जूं तक नहीं रेंगती। तो मेरे बहन भाइयों आपको कंसर्न है, आपने ही कुछ करना है। इसलिए अपने जो वाफर मकदार में बीज के लिए अच्छा बीज छांट के रखें, बीज के लिए रखें, अपने खाने के लिए रखें। और मुझे पता है जब गरीब अवाम बीमार होती है, जब मजबूर होती है तो अपनी वो ग्रॉसरी बेच के, अपना अनाज बेच के अपना गुजारा करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, उनमें इज़्ज़तदार हैं, वो सफ़ेद पोश हैं। तो वो इतना आपके पास फालतू होगा तो आप बेचेंगे ना। तो आप अमीरों को अमीर ना किया करें, मेहनत करके आप मेहनत की कमाई अमीरों के हाथ में दे देते हैं, अमीर उसके साथ पैसा बनाते हैं और वो सारा साल काम भी नहीं करते फिर भी ऐश करते हैं। उनको ये गंदम की शॉर्टेज या आटे की शॉर्टेज उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको उनका सब कुछ अच्छा चल रहा, पहले से भी बेहतर चल रहा है, क्योंकि उनके जो गंदम गोदामों में पड़ी हुई है तो वो है। और जो बहुत ज़्यादा लोग आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम आटा बेच रहे हैं, 150 थैला है, तो पहले ही हकदारों को, बूढ़ों को, ज़ईफ़ों को, बेवाओं को शॉर्ट लिस्ट करके उनको दे के भेजा जाए। क्यों इतनी इतनी लंबी लाइनें बनाई जाती हैं और इतना इतना वेट करवाया जाता है, क्यों तमाशा बनाया जाता है उनका। तो मेरे बारिश हो तो तब भी ये धरती जो है ना, ये बारिश सिम जाती है इसमें, और अगर इसमें जो कुछ भी हो तो ये बर्दाश्त कर लेती है। तो इस धरती से प्यार करें, इसका ख्याल रखें, जानवरों का भी ख्याल रखें, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखें। जिस तरह कोई अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ अकराब के कुर्बा के साथ एहसास हमदर्दी करता है ना, दुआ करता है, इसी तरीके से हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान और पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह उनको सब्र बर्दाश्त अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, उनके हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आप मेरे बहन भाइयों मुश्किल वक्त में सब्र करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके साथ है, आपको इस मुश्किल वक्त से बहुत जल्द निकाल लेगा और बेहतर आपके लिए अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।